آخر میں کچھ میرے سجیشنز ہے، یہ آخری سلائیڈ ہے، ٹھیک ہے. میں جلدی آپ کو بتا دوں جو میرے سجیشنز ہے، جو میرے ایکسپیرینسز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ڈو ناٹ فوکس منی اونلی، صرف پیسہ فوکس نہ کریں. سکون بھی ہے، آپ کا ڈسٹنس بھی فیکٹر کرتا ہے کہ آپ گھر سے کتنے ڈسٹنس پہ ہو، آپ کا ریلیجن آپ کو الاؤ کر رہا ہے، یہ سارے فیکٹرز. یور انٹرسٹ ازنٹ ایوری تھنگ، صرف آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کہ آپ جو ہے آپ لیٹ سے آپ ڈانسر بنتے ہو، تو اسلام میں ڈانسر کہاں پر ہے؟ سمجھ رہے ہو نا آپ؟ یور پیرنٹس آر ناٹ آلویز رائٹ. یہ ایک میری بہت آپ کو ایک سجیشن ہوگی کہ آپ کے پیرنٹس جو ہے دے آر ناٹ آلویز رائٹ. وہ پرانے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آج کل کیا چینج آیا ہے، کون کون سے فیلڈس ٹرینڈنگ میں ہے. مطلب میں آپ کو بتا دوں، میڈیکل آفیسرز بھی آج کل، آپ اگر اسٹیٹس دیکھیں نا، مجھے اسٹیٹس کا نہیں پتہ، لیکن میڈیکل آفیسر جنہوں نے MBBS کیا ہے وہ بھی بے روزگار ہے آج کل. آپ اسٹیٹس دیکھیں، گوگل پہ دیکھیں، میڈیکل آفیسرز آج کل احتجاج کر رہے ہیں، ان کو بھی سیٹس نہیں پرووائڈڈ. ٹھیک ہے، مطلب ہاسپٹلس بھرے پڑے ہیں، ان کو بھی نہیں پرووائڈڈ، ہاسپٹلز ہی کم ہیں ان کے لیے. تو آپ کے پیرنٹس آر ناٹ آلویز رائٹ. آپ کو ہی اپنا پتہ ہے. اگر آپ ایک ریلیجیس بندے ہیں تو اگر آپ کو پیرنٹس کسی ایک ایسے فیلڈ میں گھسا رہے ہیں کہ جس میں آپ کو ریلیجن کا خطرہ ہے، آپ کو اپنی سکون کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ آپ کچھ اور ایسے اسلامکلی نہیں کر پا رہے ہو اور آپ کرنا چاہتے ہو، تو دے آر ناٹ آلویز رائٹ. ڈو ناٹ چوز مارکس بیسڈ کیریئر. سارے ہی اسٹوڈنٹس مارکس بیسڈ کیریئر چوز کرتے ہیں. وہ انجینئرنگ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سول انجینئرنگ کی میرٹ سب سے زیادہ ہے، تو اس میں کوئی خزانہ چھپا ہوگا اور وہ اسی میں چلے جاتے ہیں. اس میں سے رہ جائیں تو باقیوں میں، ٹھیک ہے. پھر الیکٹریکل کیونکہ اس کا میرٹ اس سے دوسرے نمبر پر ہوتا ہے، پھر تیسری میکینیکل، تو وہ مارکس بیس کیریئر چوز کرتے ہیں. MBBS میں نہ ہو گیا تو خیر ڈینٹسٹری میں بھی پیسہ زیادہ ہے، ڈینٹسٹری میں نہ ہو سکا تو خیر فارمیسی میں بھی زیادہ ہے. وہ دوائیوں میں تو آج کل بہت زیادہ پیسہ ہے، 50% سے بھی زیادہ. اور پھر آپ کو کمپنیز بھی وہ کرتی ہیں، مطلب سارا کچھ. سائنس ڈز ناٹ مین سکسیز، صرف سائنس ہی سکسیز نہیں ہے. آرٹس فیلڈ والے زیادہ پیسے کما رہے ہیں اور وہ دنیا پہ بھی زیادہ انفلوئنسڈ ہے. کوئی ڈاکٹر ہو جو یوتھ کلب جیسا کام کر رہا ہو، جو مطلب ساحل ادیم جیسا کام کر رہا ہو، جو مطلب ایک اچھا کام کر رہا ہو، مطلب وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے لیکن وہ پرومیننٹ نہیں ہوتا ہے، وہ مطلب دنیا ان کو پہچانتی نہیں ہے، وہ بس مر جاتے ہیں. اگر وہ طارق جمیل ڈاکٹر بنتے تو وہ کیا آج طارق جمیل ہوتے ہیں. ہارٹ از ناٹ آلویز رائٹ. زیادہ لوگ جس طرف جاتے ہیں اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ سارے ہی ٹھیک ہیں، کہ مطلب وہ فیلڈ ٹھیک. اگر سارے سائنس میں جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سائنس ٹھیک ہے. سیک ایڈوائس فرام ینگ مینٹورز. جو مینٹورز ہیں نا اسپیشلی ینگ، ان سے آپ ایڈوائز لے، کیونکہ انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے آپ نے اس میں نہیں جانا، اس میں نہیں جانا، اس میں نہیں جانا، کیونکہ دنیا بدل چکی ہے، AI آ چکا ہے، روبوٹکس ہے. تو وہ آپ کو وہ مشورے دیں گے. اور جو آپ کے بابے ہوں گے نا، بابے مطلب جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو ابھی بھی کہیں گے کہ بیٹا وہ جو فلاں کا بندہ ہے نا، جو فضل مولا ہے، وہ بڑا انہوں نے بڑے بنگلے بنا لیے، وہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اور فلاں وہ ایک CN ہے، ٹھیک ہے، اور وہ روڈز بناتے ہیں، اور مطلب دیکھ اتنا بڑا بنگلہ نے کھڑا کر دیا. تو یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں. ڈو ناٹ کوئٹ ایجوکیشن. ایجوکیشن آپ کوئٹ بالکل بھی نہ کریں، ٹھیک ہے. آج کل کچھ لوگ انفلوئنسرز ایسے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن بالکل ہی نہ کریں. آپ ایجوکیشن ہی نہ کریں. اگر آپ ایک پور کلاس یا مڈل کلاس فیملی سے ہے تو بالکل بھی آپ ایجوکیشن کوئٹ نہ کریں، ویسے بھی نہ کریں، لیکن اس میں سے ہے تو پھر بھی نہ کریں. یہ انفلوئنسرز آپ کو بتائیں گے کہ آپ ای-کامرس کر لو گے، آپ فری لانسنگ کر لو گے، آپ مطلب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر لو گے، یہ جو شارٹ کورسز ہیں، اور اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کرے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیشن بھی چھوڑ لیتے ہو، اور یہ بھی اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہے. ایجوکیشن سے آپ کے جو باقی سکلز ہیں نا، کمیونیکیشن سکلز ہے، ریڈنگ سکلز ہے، ایک جنرل ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک میچورٹی آ جاتی ہے، وہ بن جاتی ہے جو اس کے ایمز ہوتے ہیں. تو پھر بعد میں بھی آپ یہ چیزیں کر سکتے ہو، ایک اچھی طریقے سے کر سکتے ہو. تو ایجوکیشن بالکل بھی کوئٹ نہ کریں، ٹھیک ہے. ٹیک ٹائم ٹو ڈیسائڈ. ٹائم لیں اور ڈیسائڈ کریں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، جس کو مطلب کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ جو آپ جلدی سے ڈیسائڈ کر لو کہ نہیں میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ ہے، یا میں نے انجینئر بننا ہے، یا میں نے ٹیچر بننا ہے، یا وہ بننا ہے. آپ ٹائم لیں، یہ سارے فیکٹرز آپ دیکھیں،
جو اسکوپر والی میں نے آپ کو بتا دی، یہ سارے پوائنٹس آپ اپنے اوپر اپلائی کر لیں اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے انٹرمیڈیٹ میں کس فیلڈ میں جانا ہے۔ اور میں آپ کو آخر میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ جب 20 ایئرز میں جب آپ گریجویشن سے نکلتے ہو نا، تو آپ کی 22 یا 21 ایئرز ایج ہوتی ہے، تو آپ پھر اس میں ایم ایس کر لیتے ہو، تو پھر آپ کی عمر کچھ 24 25 تک پہنچ جاتی ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ پھر آپ کچھ لوگ پی ایچ ڈی میں بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ 30 ایئرس اس کی ایج ہو جاتی ہے۔ تو 30 ایئرز میں اگر آپ کو پھر بعد میں پتہ چلے کہ میں نے جو میٹرک میں یا انٹرمیڈیٹ میں جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا، تو دیر از نو وے بیک فار یو، کیونکہ ہاف لائف تو آپ ویسے بھی گزار چکے ہو۔ 60 ایئرس آپ کی عمر ہے، تو 30 سال تو ویسے بھی گزار چکے۔ اب آگے آپ نے ایک سکون والی زندگی گزارنی ہے، آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کے بچے ہونے ہیں، آپ کا مطلب ایک گھر ہونا چاہیے، وہ زیادہ میٹر کرتی ہے اس ایج میں، پھر پیسہ اتنا میٹر نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو دس از اٹ، آئی ہوپ کہ اس میں سے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ملا ہے تو آپ ہمارا یہ لیکچر لائک بھی کر سکتے ہیں اس کو، اور آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ کو مسئلہ ہے، پھر بھی تو میں آپ کو بتا سکوں۔